يا وجيه الدين والكرم وحليم کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ اللہ کریم رحمت فرمائے۔ یہ آج ہم ایک خاص جگہ پہ جانے کے لیے نکلے اور اس کا جو تعارف ہے بتائیں گے کہاں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے خاص مہمان حاجی صاحب انشاءاللہ برکاتہ۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم مفتی محمد حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک جو کہ مولانا مفتی محمد نعیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ہیں، ان کے عرس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں الحمدللہ عز و جل مولانا عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب بھی بیان فرمائیں گے اور پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب بھی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہم مفتی صاحب کے آستانے پر حاضری دیں گے اور مفتی صاحب قبلہ کی قبر مبارک پر فاتحہ خوانی بھی کریں گے اور عرس پاک میں شرکت بھی کریں گے ماشاءاللہ۔ زاہد بھائی اور شہریار بھائی بھی جا رہے ہیں۔ رسول 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 حضور کی خدمت میں وہ علم میں مساوی نہ تھے، بلکہ کوئی علم میں زیادہ، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی اس سے بھی زیادہ۔ ایسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں زیادہ علم والے تھے، حضور کے اشارے اور کنائے کو بھی سمجھتے تھے۔ جب حضور نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے جسے رب نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ رب کے پاس آ جائے اور چاہے تو دنیا میں رہے، تو اس نے رب کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو ان کا حاضر ہے اس بزرگ کی طرف دیکھو کہ حضور نے ایک بندے کی بات کی ہے اور یہ رونے لگے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حقیقت کو حضرت ابو بکر ہے تو ان کا امام آ کر ان کو تلقین کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قبر میں بھی وہ آ کر مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے جو دوست ہیں ان سے دوستی رکھو اللہ کے لیے۔ اب میں استعمال کروں مولا ہم کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، الہی میں آیا سب نے اس کا پتہ بتایا، سادہ جس کا رہنا سہنا، شان اس کی لیکن کیا کہنا، عرش بری پر جانے والا، امت کا بخشانے والا، تخت بھی اس کا، تخت بھی اس کا، تخت بھی اس کا، تاج بھی اس کا، دونوں جہاں میں راج بھی اس کا، صلی اللہ